بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص کا چاروں مسلک پر عمل کرنا کیسا ہے؟ یعنی اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ چاروں امام کی تقلید کرتے ہوئے چاروں مسلک پر عمل کر لیں تو کیا اس کے لیے جائز ہے؟ چار مسلک جو چار بڑے امام ہیں ان کے چار مسلک ہیں۔ چار بڑے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، یہ چار بڑے امام ہیں اور ان کے مسلک کو بھی انہی کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ شافعی مسلک کو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا اور حنفی مسلک کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا، حنبلی مسلک کو امام احمد بن حنبل کی طرف منسوب کیا جاتا اور مالکی مسلک کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کیا جاتا۔ یہ چار بڑے امام ہیں اور ان کے چار مسلک ہیں۔ اب کیا کوئی شخص ان چاروں مسلک پر عمل کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یعنی چاروں مسلک کی تقلید کرنا چاہے تو کر سکتا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں کہ ایک شخص چاروں امام کو اپنا پیشوا مانے اور چاروں امام کی تقلید کرے اور پھر چاروں مسلک پر عمل کرے۔ ایک انسان ایسا ہرگز نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے ایک امام کی تقلید کرنا واجب اور ضروری ہے اور اسی کے مسلک پر عمل کرنا واجب اور ضروری ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ امام تو چاروں پر حق ہیں، چاروں حق پر امام ہیں، چاروں پر عمل کر لیں، چاروں کے مسلک پر عمل کر لیں اور چاروں کو اپنا پیشوا مان لیں اور ان کی تقلید کر لیں تو کیا حرج لازم آئے گی؟ ہاں، چاروں کو پیشوا ماننے میں اور چاروں کی تقلید کرنے میں بہت بڑی حرج لازم آئے گی، چاروں کے مسلک پہ عمل کرنے میں بہت بڑی حرج لازم آئے گی۔ وہ کیا ہے؟ سب سے بڑی حرج تو یہی ہے کہ اگر چاروں کے مسلک پر عمل کیا جائے گا اور چاروں اماموں کو اپنا پیشوا اور اپنا قائد مانا جائے گا اور ان کی تقلید کو چاروں کی تقلید کی جائے گی تو سب سے بڑی جو حرج لازم آئے گی وہ یہ ہوگی کہ ہم جس مسلک میں جس مسئلے کے اندر آسانی پائیں گے اس مسلک میں اس مسئلے پر عمل کر لیں گے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ اس سے یہ ہوگا کہ ہم خواہشات نفسانیہ کے پجاری ہو جائیں گے، یعنی نفس جس چیز کو پسند کرے گا اس چیز کو ہم اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں گے اور اسی مسلک پر عمل کریں گے۔ یعنی اگر ایک مسئلے کے اندر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے سختی برتی ہے تو اب ہم اس مسئلے کو چھوڑ دیں گے اور یہ کوشش کریں گے کہ جس امام نے جس مسلک میں ہمیں سہولت ہے اس مسلک کو اختیار کر لیں اس مسئلے کے اندر۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ جو مسئلہ ہمارے لیے مشکل ہے وہ ہم چھوڑ دیں گے، اس امام کو چھوڑ دیں گے اور جس امام کے نزدیک جس مسئلے میں آسانی ہے اس امام کو اس مسئلے میں اختیار کر لیں گے۔ تو اب یہ ہمیں دین پر عمل کرنا نہیں ہوا بلکہ اب ہم نفس کی خواہش کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ یہ ہمیں دین پر عمل کرنا نہیں ہوا، کیونکہ دین پر عمل کرنا تو جب ہوتا جب ہم ایک مسلک کو اختیار کرتے اور اس مسلک کے اندر چاہے سختی برتی گئی ہو کسی مسئلے میں یا پھر آسانی ہو، ہم اسی مسلک کے مسئلے پر عمل کریں گے چاہے سختی ہو یا آسانی ہو۔ لیکن اگر کسی مسئلے کے اندر سختی برتی جا رہی اور ہم جس مسلک کو اختیار کرتے ہیں اس کو چھوڑ کر دوسرے مسلک میں صرف اس وجہ سے جاتے ہیں کہ اس مسلک میں آسانی ہے، تو اب یہ ہمیں اپنے لیے آزادی تلاش کر رہے ہیں اور اپنے لیے آسانی تلاش کر رہے ہیں، اور آسانی اور آزادی تلاش کرنے میں یہ خواہشات نفسانیہ کا کام کرنا اور اسی طریقے سے نفس کا پوجا کرنا ہو گیا، یعنی نفس کی خواہش کو آرام دینا ہو گیا، نہ کہ دین پر عمل کرنا۔ ہمیں تو دین پر عمل کرنا ہے، خواہ مشکل گھڑیوں سے گزرنا ہو یا پھر آسان گھڑیوں سے گزرنا ہو۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔